السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو دجال کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اچانک خطبے کے لیے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ ادیم داری اور ان کے 30 ساتھی کشتی میں سوار تھے۔ وہ سمندر میں 1 مہینہ سفر کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ سورج غروب ہونے کے وقت پر وہ کسی جزیرے پر رک گئے۔ جب وہ وہاں اترے تو انہوں نے کالے سی شکل کے آدمیوں کو دیکھا۔ ان میں سے ایک آدمی آیا جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ اس نے کہا کہ ان بندوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، اس بت خانے میں ایک شخص ہے، وہ وہاں پر تمہیں بلا رہا ہے۔ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی زنجیروں میں بندھا ہوا ہے اور اس کو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں طیبہ میں نہیں جا سکوں گا۔ دجال نے اس صحابی سے اور جو 30 اس کے ساتھ آدمی تھے ان سے پوچھا کہ عرب کا حال سناؤ، وہاں پر ایک آدمی نے پیدا ہونا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں، ان کی مخالفت بہت لوگوں نے کی لیکن اب سب ان کو مانتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اچھا مجھے زرق کے چشمے کا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ بہت اچھا بہہ رہا ہے، لوگ اس میں سے پانی پیتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عماد اور شان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ نے کہا کہ وہ کھجوریں بھی بہت پھل پھول رہی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور میں بہت جلد رہا ہو جاؤں گا اور پھر میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ تاریخ اسلامی میں دجال کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے۔ دجال کا قد لمبا ہوگا، جسم موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح خون آلود ہوگی، اس کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ وہ 40 دجال جو ہے اس کی سواری جو اتنی بڑی ہوگی کہ وہ 40 میل کا فاصلہ ایک قدم میں طے کر لے گا اور اس کی نظر جہاں تک جائے گی وہی اس کا ایک قدم ہوگا۔ دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا، اصفہان یا خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ اس کی حکومت 40 دن کی ہوگی۔ پہلا ایک دن 1 سال کا ہوگا، پھر ایک دن 1 مہینے کا ہوگا، پھر ایک دن 1 ہفتے کا ہوگا اور اس کے بعد باقی تمام دن ایک جیسے ہی ہوں گے۔ دجال کا قد ٹھگنا ہوگا، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اس کی ناک چونچ کی طرح ہوگی، وہ ایک آنکھ سے کالا ہوگا اور اس کی دائیں آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اس کے بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ اس کی ایسی ہوگی جیسے انگور کو خون آلود کیا ہوا ہو، اس طرح۔ اس کے ماتھے پر کاف لکھا ہوگا جو ہر بندہ پڑھ سکے گا۔ وہ سب سے پہلے ایمان اور اصلاح کا دعویٰ کرے گا،
پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، بہت بڑا جھوٹا ہوگا، اعلیٰ درجے کا شعبدہ باز ہوگا، وہ تمام دنیا میں پھیلے گا اور تمام لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا، وہ جس طرف انگلی کرے گا وہ تمام لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ ان میں عورتیں سب سے زیادہ دجال کے فتنے میں شامل ہوں گی۔ وہ عورتیں ایسے بھاگیں گی کہ جیسے کوئی جانور رسیاں چھڑا کے بھاگتا ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا۔ دجال کی جو سپیڈ ہے وہ آندھی کی طرح ہوگی، دشمنوں کو وہ ہراتا چلا جائے گا۔ وہ جب طیبہ مکہ مکرمہ میں جائے گا تو وہاں پر فرشتے معمور ہوں گے تو وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہ مدینہ کی طرف جائے گا، وہاں پہ بھی مدینے کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے، وہاں پہ بھی فرشتے معمور ہوں گے، وہ مدینے میں بھی نہیں جا سکے گا۔ مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، لوگ بے دین ہو کر وہاں سے باہر نکلیں گے اور دجال ان کو اپنا بنا لے گا۔ پھر ایک بزرگ مدینہ سے باہر نکلیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں دیکھتا ہوں کہ باہر ایسا کون بندہ ہے جو ادھر کھڑا ہے۔ وہ اسے مناظرے کے لیے جائیں گے تو جب وہ اس کو دیکھیں گے اس کی شکل دیکھتے ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ تم دجال ہو۔ دجال اسے کہے گا کہ اگر میں تمہیں مار دوں، وہ کہے گا کہ تم تو میری خدائی کا دعویٰ کر دو تو میں تمہیں مار دوں گا، لیکن بزرگ نہیں مانتے تو وہ بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا تم اب میری خدائی کو مانتے ہو؟ اس پر وہ کہتے ہیں ہم تو تمہیں پہلے ہی مان چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا اگر اس بزرگ کو میں دوبارہ زندہ کر دوں تو کہتے ہیں کہ پھر ہمارا ایمان اور ہو جائے گا۔ وہ اس کو دوبارہ بزرگ کو پکڑ کے زندہ کر دے گا تو وہ بزرگ کہیں گے کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو۔ ہر طرف سے لوگ دجال کے فتنے میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ دجال جو ہے وہ شام کا رخ کرے گا اور وہاں پر جا کر دمشق میں پہنچے گا تو اس سے پہلے ہی امام مہدی آ چکے ہوں گے۔ امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور وہ جامع مسجد عمومی میں نماز ادا کر رہے ہوں گے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب امام مہدی اور دجال کا آمنا سامنا ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے سامنے آ جائیں گے تو دجال بالکل ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مار دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر طرف اسلام پھیل جائے گا، ہر طرف دین ہوگا، لوگ دنیاوی چیزوں سے ہٹ جائیں گے اور سجدے کو ہی اپنا مقام سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچا کر رکھے، اللہ تعالی ہمارے دین کو بچا کے رکھے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کرے، ہمیں برائیوں سے بچا لے، ہمیں فتنہ دجال سے بچا لے، اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں تاکہ ہم فتنہ دجال سے بچ سکیں۔ آمین۔